میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ کل اخبار کے اندر ایک لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں پسنی سے کسی صاحب نے لکھا کہ جی ہمارے یہاں اتنی اچھی کھجوریں اگتی ہیں، اور انہوں نے پنجگور، واشوک اور تربت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یہ اتنی اچھی کھجور اگتی ہے لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں کیننگ کا یعنی انہیں پروسیس کر کے ڈبے میں بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے ایران جاتی ہیں، وہاں پہ وہ ڈبے شبے بن کے ان کے وہ واپس آتی ہیں، تو ہم بہت بڑی قیمت دے کے وہ لیتے ہیں۔ یہ ان کی بات ویسے بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں نے 1997 میں کچھ 6 دن کے لیے پنجگور میں تھا۔ وہاں بڑے بڑے اچھے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، اور چونکہ وہ اتفاق تھا، میں تو ایسے ہی اواگاؤں ہی پنجگور پہنچ گیا تھا۔ اس زمانے میں آپ اواگاؤں نہیں پہنچ سکتے تھے، اب نہیں آپ نے جانے کی کوشش کرنی۔ تو وہ وہاں جا کے میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گیا کہ میں انہیں کہوں کہ جی چونکہ ہوٹل تو کوئی ہے نہیں تو مجھے ریسٹ ہاؤس میں جگہ دے دیں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نام جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے ایک پرانے دوست کا، بدر الدین اجن صاحب کا۔ تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ خیر وہ مجھے ریسٹ ہاؤس بھی مل گیا، اور بندے بھی مل گئے جو کہ مجھے، ایک نوجوان انہوں نے میرے ساتھ لگا دیا، بڑا پیارا نوجوان تھا وہ، مجھے کہ بھائی اس کو تم ہر چیز جو پنجگور میں دیکھنے کی ہے دکھا دو۔ تو وہ مجھے ایک دن ذرا سا، پنجگور کی کئی پریسنکٹس ہیں، خدا بادان ایک ہی نام یاد رہ گیا، باقی مجھے بھول گیا۔ وہ ایک جگہ مجھے لے گیا جہاں پہ بڑے باغ تھے یہ کھجور کے۔ تو اگست کا مہینہ تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور اتاری جا رہی تھیں۔ تو اس نے مجھے، نوجوان نے کہا کہ یہ ذرا چکھیں آپ۔ ایک چکھی، پھر اگلی پہ گئے تو چکھی، تو مجھے بتانے لگا کہ جی ہمارے یہاں کچھ نہیں تو میں بھول رہا ہوں کہ اس نے 16-17 مختلف قسم کہیں یا 30-32 کہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو 6 دن میں پنجگور میں تھا، میں نے سوائے کھجوروں کے کچھ نہیں کھایا۔ شام کو بدر الدین کے گھر کھانے پہ ضرور مجھے جانا ہوتا تھا، لیکن دوپہر سارا دن میں کھجوریں ہی کھاتا تھا۔ اور مجھے جو میری پسندیدہ کھجور ہے وہ موزاتی ہے اور بیگم جنگی ہے، جو کہ ادھر بھی میں نے کھائی پنجگور میں، اور پھر میں بعد میں جب تربت پہنچا تو وہاں پہ بھی میں بس ڈھکوستا ہی رہتا تھا۔ یہی 2 کھجوریں میری بڑی پسندیدہ ہیں۔ 2 سال پہلے کسی نے مجھے ایک حج کر کے آئے تو اجوا کھجور کا ایک 2-4 دانے دیے کہ جی بڑی مقدس کھجور ہے، وہاں سے آئی ہے عرب سے۔ تو کچھ کوئی ذائقہ نہیں وہ، لیکن وہ ہمارا احساس کمتری جو ہے نا کہ جی باہر سے آئی ہوئی چیز ہمیشہ اچھی ہوگی، اپنے دیس کی، اپنی دھرتی کی جو چیز ہے نا وہ گھٹیا ہے۔ تو اور دوسرا پھر وہ تو ویسے بھی اس کو اسلامی تڑکا بھی لگا ہوا تھا، اسلامی ٹچ جو ہمارے سیاستدان لگاتے ہیں، کیونکہ وہ عرب سے آئی ہوئی تھی، تو وہ بہت پسند کی جاتی ہے۔ ذائقہ اس کا کوئی نہیں ہے، یہ موزاتی یا بیگم جنگی نہیں کھائیں گے۔ اب یہ ہوا ہے، یہ پچھلے چند دنوں میں ایک دوسری کوئی کھجور ہے مبروم، وہ بھی ایسے ماٹھی ہے، ہماری کھجوروں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہاں میں بتا دوں اس سے پہلے کہ یار دوست ناراض ہو جائیں، سندھ میں خیرپور میں بھی بڑی بڑی بہترین کھجور، یہ اپنی موزاتی بھی لگتی ہے خیرپور میں، اور بہت اچھی وہاں پہ بھی ملتی ہے آپ کو۔ تو وہ اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا نام اجوا ہو گیا ہے۔ اجوا سپر سٹور، اجوا نان شاپ، اجوا فلانا، اجوا ڈھمکانا۔ یہ کوئی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ کوئی 1.5 سال کی، کہ میں حیدرآباد میں تھا تو وہاں پہ ایک اجوا سینیٹری سٹور میں نے دیکھا، تو میں ایسے ہی چلا گیا، رہا نہیں گیا میرے سے۔ میں جا کے کہا بھائی جان یہ آپ نے نام جو رکھا ہوا ہے نا، یہ تو مقدس کھجور ہے، عرب سے آئی ہوئی، آپ نے سینیٹری سٹور کا نام رکھ دیا، دیکھیں بچیں، آج کل توہین بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بندے کو میری بات نہیں سمجھ آئی، نہ مذاق بھی نہیں سمجھ آیا۔ تو خیر یہ ناموں کا اگر آپ دیکھیں نا، تو کھجور کی تو بات ہو گئی، ہمیں یہ اپنی کھجوریں چیک کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں، پنجگور میں صرف کھجوروں کی مختلف قسمیں نہیں ہیں، پنجگور کی بلندی سطح سمندر سے وہی ہے جو کوئٹہ کی ہے۔
اور میں نے ایک گیزٹیئر میں پڑھا تھا کہ پہلے وقتوں میں یعنی 100 سال 150 سال پہلے کبھی کبھی برف بھی پڑتی تھی پنجگور میں. تو پنجگور میں، اور چونکہ خشک علاقہ ہے، انگور خشک جگہ پہ اگتے ہیں، تو پنجگور میں 4 مختلف قسم کے انگور بھی اگتے ہیں. 4 کا مجھے پتہ چلا تھا تب، تو وہ کھجوروں کے ساتھ میں انگور بھی کھاتا تھا. تو اور لیکن وہ وہیں پہ ضائع ہو جاتا ہے، کوئی باہر نہیں آتا. یہاں جو آپ کو انگور ملتا ہے جسے چمن کا انگور کہتے ہیں، وہ چمن سے نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کتوں آتا ہے، کیونکہ چمن میں تو 2 تیلے نہیں اگتے. چمن اتنا ویران شہر ہے بلوچستان میں، افغانستان کے بارڈر کے اوپر، وہیں سے آپ اپنے قندھار جا سکتے ہیں. تو وہ سارا کچھ وہیں، وہ جو لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں صاحب نے لکھا ہے، وہ سارا یہی لکھا ہے کہ یہ پروسیس نہیں ہوتا اور ضائع ہو رہا ہے. وہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس سے چونکہ اب ہر چیز اجوا ہے نا، تو میں تھوڑا سا ناموں کے اوپر آگے چلوں کہ ہمارے یہاں ہر جو تندور ہے نا، وہ المکہ نان شاپ ہے. کتے تسی ٹور جاؤ، المکہ نان شاپ ہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ سارے یہ جو پہلے تو سید آئے تھے نا جی عرب سے، اور جتنے اب نان بھائی ہیں نا وہ سارے مکے سے ہی آئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. تو اور بھی نام ہے، المکہ جو ہیں وہ دکانوں کے بھی نام ہیں، المکہ سپر سٹور. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ توہین، میں نے انہیں کہا، انہوں نے اجوا سینیٹری سٹور کھولی ہوئی تھی. تو ویسے میں نے اور بھی چیزیں اجوا کی اب دیکھ لی ہیں، وہ میں نہیں بولنا چاہتا کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ میرے اوپر ہی توہین لگ جائے کہ میں نے کھجور کی توہین کر دی ہے. ایک بندے نے ابھی کوئی پتہ نہیں پرفیوم بنایا، وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے، میں تو ٹک ٹاک نہیں دیکھتا تو مجھے نہیں پتا، وہ اس نے کہیں اس کا نام 295 رکھ دیا. سنا اس کے اوپر کہیں وہ لگا تھا کوئی توہین کا کیس بھی. تو سیکشن 295 جو ہے نا پاکستان پینل کوڈ، اور انڈین پینل کوڈ میں بھی یہی ہوگا کیونکہ انگریز بنا کے دے کے گئے تھے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ مذہب کی توہین نہیں آپ کر سکتے. تو اس نے وہ 295 رکھا، تو اس کے اوپر اب کیس لگ گیا کہ اس نے سیکشن کی توہین کی ہے. اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہے نا، مجھے پورا یقین ہے کہ اور 10-20 سال میں نا اجوا کے ساتھ یا سیکشن 295 کے ساتھ آپ کو کوئی اچھا سا کلمہ بھی جوڑنا پڑا کرے گا، ورنہ آپ کے اوپر توہین لگ جائے گی.